بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ سجدہ کا بیان پڑھیں کہ سجدہ میں کتنی انگلیوں کا لگنا فرض ہے، کتنی کا لگنا واجب ہے اور کتنے کا لگنا سنت ہے۔ لگنے سے مراد کیا ہے، کس طریقے سے لگنا، وہ ساری چیز پڑھ چکے انشاءاللہ۔ اب اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ہمیں یہی امید ہے، باقی سب لوگ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سجدہ کے بعد نماز کا جو چھٹا فرض ہے بولتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا اولا، ایک ہوتا اخیرہ۔ اولا کا مطلب پہلا، اخیرہ کا مطلب آخر۔ جیسے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قاعدہ صرف ایک ہی ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ بولیں گے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو جو 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا بولیں گے، اور آخر کی چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ۔ تو جو نماز کا چھٹا فرض ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ قاعدہ اولا کیا واجب ہے، لیکن جو قاعدہ اخیرہ ہے، اخیر والی چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، جس میں قاعدہ اخیرہ ہے وہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل کے ساتھ کچھ مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی آخری قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، قاعدہ اخیرہ۔ یعنی جس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے اس کو ہم بولیں قاعدہ اخیرہ۔ یعنی بیٹھ کر کے اپنا جو چیز بھی پڑھنا ضروری ہے اس کو پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے، یہ کیا ہو گیا، قاعدہ اخیرہ۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری التحیات یعنی التحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ یعنی اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ التحیات کا پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن جتنی دیر میں التحیات پڑھا جا سکے اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر التحیات یاد نہیں ہے تو واجب کا ترک کرنے والا ہے۔ تو اس کو نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری التحیات یعنی التحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد کس کو بولتے ہیں، التحیات۔ تشہد کس کو بولتے ہیں، التحیات کو پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ التحیات پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر التحیات نہیں پڑھے گا تو واجب کا ترک کرنے والا، چھوڑنے والا ہوا، تو اس نماز کا پھر دوبارہ پڑھنا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، واجب الاعادہ ہو جاتا ہے۔ تشہد کے بارے میں جو تشہد پڑھیں گے اس وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے، کس چیز کا قصد کرنا ضروری ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے۔ یعنی جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو جو التحیات کا معنی ہے اس کا معنی کا قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ التحیات للہ، پاکی ہے کس کی، اللہ کی۔ والصلوات والطیبات، یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ تو یہ کیا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے، اس کے بعد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، پھر خود پر اور صالحین پر کیا ہے، سلام ہے۔ تو اس معنی کا قصد کرنا کیا ہے، ضروری ہے کہ جب ہم التحیات پڑھیں تو ہم دل میں یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ پر سلام بھیج رہے ہیں، اور خود پر اور صالحین بندے پر کیا کر رہے ہیں، سلام کو ہم بھیج رہے ہیں۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے۔ یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقع معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو۔ یعنی جو التحیات کا جو پس منظر ہے وہ کیوں، وہ واقع معراج ہی میں ہوا تھا، تو وہ مد نظر نہ ہو بلکہ اس کے معنی کا قصد ہو۔
اتحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانیں۔ جب اتحیات پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صورت مبارکہ ہے ان کو اپنے دل میں حاضر جانیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیک ایھا النبی عرض کرے۔ یعنی جب اتحیات پڑھے اور جب یہ پہنچے السلام علیک ایھا النبی پر، تو یہ قصد کرے کس چیز کا، کہ میں جو سلام بھیج رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، یہ قصد کرے، اور یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو پہنچتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تصور کرے، تصور بلکہ یقین کرے کہ جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کچھ باتیں، اور اس کے تعلق سے مسائل۔ شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا کیا یہ سنت ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھا کوئی تو پڑھ لیا اور سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور مان لیجئے کہ کبھی ایسا اتفاق آ جائے کہ آپ نماز سنت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو یقین ہے، اگر لگ رہا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیر کر کے جماعت میں ہم شریک ہو جا رہے ہیں اور رکعت ہماری مل جائے گی، تو آپ وہیں پہ سلام پھیر کر کے رکعت میں شامل ہو جائے، پہلی رکعت میں۔ اس لیے کہ حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور سنت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی تو آپ کو حکم کیا کہ سنت ابھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے، جو ہم تمام لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا علی محمد و علی آل محمد، جو پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی نماز میں چاہے قیام میں ہو، چاہے رکوع میں سجدہ ہو، کہیں پر بھی غیر عربی پڑھنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ عربی کے علاوہ کو غیر عربی بولتے ہیں، عربی کے علاوہ کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی زبان اس کو غیر، یہ عربی ہے، یہ عربی ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہو، میرا رب جو پاک ہے، بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، تو اس کا آپ اردو میں نہیں بول سکتے، اس کو عربی ہی میں بولیں گے۔ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہو نہ ملی ہوئی ہو۔ جیسے پیچھے ہی پڑھے تھے کہ جیسے آپ سجدہ میں جا رہے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں، تو سجدہ میں جو بیٹھ کر کے جو آپ جلسہ اس میں انگلی کیسے رکھیں گے، تو آپ انگلی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، نہ زیادہ پھیلائیں گے، نہ زیادہ اور نہ ہی گھٹنے کو پکڑیں گے۔ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہو نہ ملی ہوئی ہوں۔ قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے، جیسے یہاں پر اس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ مسئلہ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے، تب داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دائنے ہاتھ کی اس کو کیا بولتے ہیں؟ چھنگلیاں، یعنی چھوٹی انگلی کو کیا بولتے ہیں؟ چھنگلیاں۔ اور اس کے پاس والی انگلی، اس کے پاس والی انگلی کون سی ہے؟ یہ والی ہے، کو انگلی کو لفظ لا پر بند کرے۔ کیسے؟ اشہد اللہ اللہ، ایسے کریں گے، اشہد اللہ، ٹھیک ہے، پر بند کرے، اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھا کے ساتھ حلقہ کرے، جیسے ہے نا، یہ ایسے کر کے ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی، ہاں شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شہادت کی انگلی، اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، کو اٹھائے اور لفظ اللہ پڑھے، تب شہادت کی انگلی نیچی کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً سیدھی کر لے۔ جیسے اب انگلی کو جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں نا، کہیں اشہد اشہد اللہ الہ، ایسے کریں، اس کو اس سے ملائیں گے، اس کو اس سے ملا کر کے ایسے کر لیں گے، ایسے کریں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں کر کے ہم اس کے ہاتھ کھول لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے، کوئی ایسے کر کے رکھتے ہیں، کوئی جو ہے نا بالکل ایسے کر کے رکھتے ہیں، کوئی ایسے کر کے رکھتے ہیں، کوئی ایسے سے کرتے ہیں، یہ سارا کے خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے یہ ساری چیز ہے۔ اتحیات میں مذکورہ طریقے پر شہادت کی انگلی اٹھانے کی حدیث میں بہت فضیلت وارد ہے، یعنی اشہد اللہ الہ میں اٹھا کر کے اللہ میں ہم
نیچے کر لیں گے، اس کے بارے میں حدیث شریف بہت زیادہ ہے، 1-2 حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے۔ جب اشہد اللہ آپ کہتے ہیں تو یہ اس وقت اٹھانا یہ گویا کہ شیطان پر ایک دھاردار ہتھیار سے زیادہ یہ سخت ہے، تو اس وجہ سے اس کو اٹھانے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ انگلی اٹھاتے ہیں تو شیطان کے دل میں کیا کرتا ہے؟ خوف ڈالتا ہے، اس لیے کہ اشہد اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔